بہت بڑے القابات جو کم از کم مجھ نالائق کی علمی استطاعت سے کہیں زیادہ ہے. نہ تو میں عالم ہوں اور نہ فاضل ہوں اور نہ شیخ الحدیث ہوں جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں، اور نہ شیخ القرآن ہوں، نہ شیخ التفسیر ہوں. میرا خیال ہے کہ آج پہلی بزم ہے، آج آپ کی اوپن ایئر میں آج آپ کی پہلی بزم ہے. یہ 12 روزہ اب آگے جاری و ساری رہے گی. یہ سمجھیے گا کہ میرے بعد جو 11 علماء آئیں گے ان میں سے میں سب سے نالائق اور سب سے نکما اور سب سے کم علم ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ادب کی دنیا کے لوگ ہیں. احترام کا علاقہ ہے یہ، سرائیکستان سارا ہی احترام والا ہے. سرائیکیوں میں جو ادب اور احترام ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں، اور جو پیر بھائی بھی لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، مجھ غریب پہ آپ نے بھی احسان کیا ہے. میں بے ربط سے الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ تمام احباب اور اس انجمن میلاد کمیٹی کی زندگی کے مسائل پر اپنی کریمی رحمت کے وسائل کو غالب فرمائے، اور جس محبت کا مغرب سے لے کر اب تک سعیدی صاحب نے مظاہرہ کیا ہے، اللہ اس پر بھی انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور آپ جتنے احباب اس محفل پاک میں تشریف فرما ہیں، اوپن ایئر میں میرے دوست، میرے بزرگ اور میرے بچے، پردے میں میری بیٹیاں، میں ایک مسافر ہو کے مولا علی کی اولاد ہو کے دعا گو ہوں کہ اللہ اس حاضری کے صدقے میں آپ سب کو اپنی اپنی فیملی کے ساتھ حج بیت اللہ کی توفیق دے. آج میلاد شریف کا پہلا دن ہے. میرا دل کر رہا ہے میں نے سورہ مومنون کو کھولا ہے. سورہ مومنون قرآن حکیم کا 23 نمبر سورہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی پہلی آیت کو پڑھوں، پھر دوسری آیت کو پڑھوں، پھر تیسری آیت کو پڑھوں، پھر چوتھی آیت کو پڑھوں، پھر پانچویں آیت کو پڑھوں. میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ 12 آیتیں تلاوت کروں، اور میں یہ کوشش کروں کہ جب یہ آیات میرے حلق سے نکلیں تو آپ سب کے سینے میں اتر جائیں، اور قرآن کی برکت سے سبھی کا سینہ مدینہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قد افلح. قد کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، قد کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا. بھائی میں نے قرآن پڑھنا ہے، آپ نے سننا ہے. قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا. افلاح کا معنی ہے کامیابی ہے اس کے لیے. افلاح کا معنی ہے اس کی کنڈ نہیں لگے گی. اس سے آسان نہیں میں کر سکتا. افلاح کا معنی ہے اسے سطح خیراں ہے. پالنے والے کہاں کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے مطلقاً حکم جاری کر دیا ہے، اب سمجھ لینا کہ اس کی کانڈ نہ یہاں لگے گی نہ آگے لگے گی. میں عرض کر رہا ہوں، مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں پھر عرض کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے قد شک نہیں کرنا. افلاح اسے یہاں بھی خیر ہے آگے بھی خیر ہے.
المؤمنون جس کے پلے ایمان ہے، جس کے پلے ایمان ہے اسے یہاں بھی خیر ہے، آگے بھی خیر ہے۔ میں سورہ حجرات تلاوت کر رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، میں 14 نمبر آیت کو لے رہا ہوں، 15 نمبر آیت کو لے رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا، محمد جی کچھ گاؤں سے لوگ آئے ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں قالت الاعراب آمنا، اللہ فرماتا ہے محمد جی چکوں کچھ سادے سے لوگ آئے ہیں اور وہ یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ آمنا، ہم مومن ہیں۔ کل، میرا پیغام دیجئے، لم تؤمن، تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، دیکھو ایمان ابھی تمہارے دلوں تک نہیں آیا، پتہ چلا ایمان کا ٹھکانہ دل ہے۔ افسوس ہے مجھے چپ رہنے والے چہرے۔ دیکھیں میں سورہ مجادلہ پڑھ رہا ہوں، 58 نمبر سورہ ہے، میں 22 نمبر آیت کو لے رہا ہوں اور یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے۔ اگر میں اسے سارا پڑھوں گا تو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میں سارا نہیں پڑھ سکتا، میں درمیان میں سے ایک اقتصاب آیت کا لے رہا ہوں جس میں خالق نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، محمد جی تیرے غلام وہ ہیں جن کے دلوں پر ایمان میں نے قدرت کے ہاتھوں سے لکھا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے محمد جی تیرے صحابہ کے دلوں پر ایمان اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اپنے قدرت کے ہاتھوں سے میں نے ان کے دلوں پر ایمان لکھا ہے۔ تو قرآن حکیم میں سے دوسرے مقام پر آپ کو پتہ چل گیا کہ ایمان کا مرکز دل ہے، ایمان کا مرکز، بھئی لب کھولیں اپنے، ایمان کا مرکز۔ اب میں پھر اس آیت کی طرف چلتا ہوں، اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا دل والوں کو کامیابی یہاں بھی دوں گا، آگے بھی دوں گا، دل والوں کے لیے کامیابی یہاں بھی ہے، آگے بھی ہے۔ بھئی میں کیسے آگے چلوں، ساری کرسیوں والے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ دل والے کون ہیں؟ جن کے دل میں ایمان ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ مجھے کافی ساری صورتوں سے آیتیں یاد آ رہی ہیں، اگر اجازت دیں بغیر حوالے کے پڑھ لوں، وقت ضائع ہوگا، اس میں بھی میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو بنانے کے بعد میں نے فرشتوں سے کہا ملائکہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سبھی نے سجدہ کیا، الا ابلیس، صرف ابلیس اکڑا اور سجدے میں مت جھکا۔ تو قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ أَمَرْتُكَ، میں نے اسے کہا کہ تمہیں کس نے منع کیا ہے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے خود بنایا ہے، جبکہ میں نے کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ میں سورہ اعراف پڑھ رہا ہوں، 11-12 نمبر آیت پر ہوں، نہیں جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سبحان اللہ اتنا کہتے آؤ۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، میں آدم سے بہتر ہوں، خَلَقْتَنِي مِنَ النَّارِ، تو نے مجھے آگ سے بنایا، تیلی زمین کی طرف جلائی جائے تو آگ اوپر کو جاتی ہے، وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، اسے تو نے مٹی سے بنایا، مٹی چھت پہ جا کے بھی اوپر کو پھینکی جائے تو نیچے کو آتی ہے، اس کی فطرت میں پستی ہے، میری فطرت میں بلندی ہے۔ اب بتا بلند فطرت پست کو سجدہ کیسے کرتا؟ اللہ نے فرمایا بڑا جاہل ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں اسے میں نے بنایا ہے، ما خلقت بیدیا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے، میں تجھے کہہ رہا ہوں اس پہ میری نسبت ہے، تو دیکھ رہا ہے مٹیریل کیا ہے، میں تجھے
تجھے نسبت سمجھا رہا ہوں، تو مٹیریل دیکھ رہا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. نہیں میں تجھے کہہ رہا ہوں اس کی نسبت دیکھ کے میرے ہاتھ لگے ہیں. تو کہہ رہا ہے مٹی سے بنا ہے، تجھے مٹیریل نظر آ رہا ہے، میں تجھے نسبت بنوا رہا ہوں. اور تجھے کس نے کہا کہ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے؟ تجھے نہیں پتا گندم کا دانہ آگوں میں پھینکا جائے تو فنا ہوتا ہے، مٹیوں میں پھینکا جائے تو بقا ہوتا ہے. آگ میں بے ایمانی ہے اور مٹی میں امانت داری ہے. تجھے کس نے کہہ دیا تو اس سے بہتر ہے؟ اب تو فخر دفع ہو جا. انکا رجیم، تو بہت انکا رجیم، تو مردود ہے. انا علیکا لعنتی الی یوم الدین، آج سے لے کر قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے. میری لعنت، میری لعنت. ہم نے سنا تھا اللہ فقط درود بھیجتا ہے، آج چوک میں پتا چلا اللہ کا کام لعنت بھیجنا بھی ہوتا ہے. اب سمجھ آئی جو اس گھر پہ درود بھیجتا ہے وہ بھی اللہ ہے، اور جو ان کے بے ادبوں پر لعنت بھیجے وہ بھی اللہ ہے. اب تمہیں اگر ٹھیکہ ہی درود کا ملا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ ورنہ ان کے بے ادبوں پر لعنت بھیجنا بھی سنت الہی ہے. بولتے آؤ جسے سمجھ آ رہی ہے. اب قدرت نے ارشاد فرمایا بھی کانا من الکافرین، تو کافر ہو گیا ہے. اب تو کافر ہوا ہے کافر، اب تو کافر ہوا ہے کافر. اب نہ تو ایمان سے نکل گیا ہے اور تو کافر ہو گیا ہے. دیکھیں 9:40 پہ بات کا آغاز ہو چکا ہے اور جلدی سے آپ کے درمیان میں سے نکلنا بھی ہے اور آپ کو راضی بھی کرنا ہے. جب تک کہیں گے تب تک پڑھنا ہے. عرض کر رہا ہوں لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ 40 منٹ پہ مائک پہ قرآن شروع ہو گیا ہے پڑھنا. اب آپ چپ ہیں تو آپ کی مرضی ہے نا یار. اللہ نے فرمایا کانا من الکافرین، تو کافر ہے. اب تو مومن نہیں کافر ہے. یا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، فرمایا پھر بھی کافر ہے. یا اللہ میں توحید پرست ہوں، فرمایا پھر بھی کافر ہے. یا اللہ میں نمازی ہوں، فرمایا پھر بھی کافر ہے. یا اللہ میں سجدوں سے پیار کرتا ہوں، فرمایا پھر بھی کافر ہے. یا اللہ میرا قصور کیا ہے؟ فرمایا تجھ سے نبی کی عزت نہیں ہوئی. یا اللہ میرا قصور کیا ہے؟ فرمایا تجھ سے نبی کی عزت نہیں ہوئی، تجھ سے نبی کی عزت نہیں ہوئی. رحیم یار خان والو، اگر آدم کی عزت ایمان ہے، بھائی اگلا جملہ وزنی ہے، مجھے ضائع ہوتا نظر آ رہا. میں نہیں پڑھ رہا بھائی میں ریت پر موتی نہیں پھینک کے جاؤں گا. اس موتی کے خریدار چاہیے سبحان اللہ کہتے ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا آدم کی عزت ایمان ہے. آدم کی عزت ایمان ہے. بھائی آدم کی عزت ایمان ہے. بھائی میں نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی سارے بندے چپ ہیں، میں اگلا جملہ کبھی نہیں پڑھوں گا. بھائی آدم کی عزت ایمان ہے. ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کر آدم جس کے پیچھے کھڑا ہو، اللہ جانے محمد کی محبت کتنا ہے. بھئی اب میں آیت پڑھوں قد افلح المؤمنون. اللہ فرمایا مصطفیٰ کی عزت جس دل میں آ جائے شک نہ کرنا اس کی کنڈ یہاں بھی نہیں لگے گی، اس کی کنڈ وہاں بھی نہیں لگے گی، اس لیے کہ یہی دل والا ہے. اب لوگ جسے سمجھ آئی ہے بات، اس لیے کہ یہی دل والا ہے جو محمد کا حبدار ہے، جس کے دل میں حسین کے نانا کی عزت ہے. میرا خیال ہے پہلی آیت کا ترجمہ کسی حد تک ہو گیا ہے، اگلی پڑھو. اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم، جس کے دل میں مصطفیٰ کی عزت آ جائے اذان سن کر دکان پر نہیں بیٹھتا، مصلی پہ آتا ہے. سورہ نور 24واں سورہ ہے، 37 نمبر آیت یاد آئی ہے، آپ کہو تو پڑھ لو. ٹھنڈا بولے ہو نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، آگے چلو آگے چلو، وقت نہیں ہے میرے پاس یار. جس کا دل کرتا ہے سورہ نور کی آیت پڑھوں، دوبارہ چانس دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجال رجال رجال، مرد اسے کہتے ہیں، مرد اسے کہتے ہیں، مرد اسے کہتے ہیں، مرد اسے کہتے ہیں.
भाई सीखो, पढ़ना सुनना सीखोगे तो आगे चलूंगा। रिजालुन, मर्द उसे कहते हैं। ला तुल्हिहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलात। दुनिया का बड़े से बड़ा बिजनेस और कारोबार जिसे नमाज से गाफिल ना करे, मोहम्मद का रब उसे मर्द कहता। भाई जियो जी से समझ आ गई है बात, इससे आगे नहीं चलना चाहता, आगे चलता हूं। फरमाया मुस्तफा की इज्जत वाला हो, दिल में हुसैन के नाना के घर की इज्जत रखता हो, वही दिल वाला है और नमाजी हो। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, और उसके वजूद में खशियत हो, उसके वजूद में क्या हो। अब भाई खशियत क्या होता है? रवियार खां का शहर है, पढ़ा लिखा मजमा है। खशियत किसे कहते हैं जी? नहीं, डर खशियत नहीं होता। लफ्ज़ डर कुरान का लफ्ज़ है, वो खौफ है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ का माना है डर। भाई अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला, खौफ का माना है डर। खशियत का माना डर नहीं है। खशियत का माना है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल्लाह रायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ खशियत में आ जाते। मतलब कि रेजा रेजा हो जाती। रेजा रेजा होना खशियत कहलाता है। अल्लाह फरमाया दिल वाला वो है जो मोहम्मद की इज्जत दिल में रखकर नमाजी हो और गर्दन में सरिया भी ना रखता हो। नमाजी हो और गर्दन में सरिया भी ना रखता हो। देखिए मैंने 11 आयतें पढ़नी है, अभी 2 हो गई हैं। शायद कि मैं 12 पढ़ना चाहता हूँ, आप चुप बैठे में, अभी तो दूसरी आयत है। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा, फकत आयतों का तर्जमा करके चला जाऊंगा। अब जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है, नौजवान है, बुजुर्ग है, बीमार है, ठीक है, सुभान अल्लाह की तस्बीह करो बैठ। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, और वो फज़ूलियात की तरफ चेहरा नहीं करता, फज़ूलियात से मुंह फेरे रहता है। भाई मैं 4थी आयत पर आ गया हूं। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो ज़कात दिया करते हैं। अच्छा फिर रुक जाओ जरा, ठहर जाओ, मैं जरा देख लूं। कुरान पाक है मेरे सामने, देवबंदी मसलक का, दारुल कुरान वालों का, शेखुल हदीस व तफसीर महमूदुल हसन साहब और शबीर उस्मानी साहब। ये लिख रहे हैं कि अगर कोई ज़कात नहीं देता तो उसे नजात नहीं मिलेगी, और अगर उसके पल्ले ज़कात होगी तो उसे नजात मिल जाएगी। अच्छा भी चौक में बैठे हैं, कान में बात नहीं हो रही। मेरा ख्याल है मेरे मजमे में 10-12 बंदे ऐसे हैं जो ज़कात देते हैं, और इस सारे लोग इस तरह हैं जिन पर ज़कात फर्ज है ही नहीं। क्या मेरा अंदाजा ठीक है? 100% ऐसे ही है ना? इस पूरे मजमे में 10-12 लोग ऐसे हैं कि जो ज़कात दे सकते हैं और उन पर फर्ज भी है। सईदी साहब, मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी। बाकी जितने लोग बैठे हैं उन पर इतना पैसा तो है ही नहीं हमारे पास कि हम पे ज़कात फर्ज हो जाए। अच्छा भी अगर मैं पूरे पाकिस्तान का मुताला करूं तो पाकिस्तान पर 5% लोगों पर ज़कात फर्ज है, बाकी 95% ज़कात लेने वाले हैं। अब ये चौक में बैठ के मैंने आयत का तर्जमा किया है कि अगर तुम ज़काती नहीं तो तुम्हारे पल्ले नजात ही नहीं, और अगर तुम्हारे पास ज़कात है तो तुम्हें नजात मिल जाएगी। कामयाबी दुनिया और आखिरत में, कब्र में, हशर में, जन्नत उसे चाहिए जिसे चाहिए वो ज़कात दे। अब भाई मर गया सारा पाकिस्तान, 95% जहन्नमी हो गया है। मेरा ख्याल है बरेली वालों को पढ़ लो, शायद को जन्नत की सबील निकल आए। आए बोलो जिसे समझ आई है बात। भाई यहाँ तो 95% लोग आपके जहन्नमी हो गए ना, न ज़कात दी ना जन्नत गए। अब यहाँ पढ़ लो ताकि कोई गरीबों के लिए जन्नत का ठिकाना निकल आएगा। भाई आप ठंडा बोल रहे हैं तो मैं फिर घर जाके पढ़ लूं। इसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह। सलाम है भाई बरेली वाले बुजुर्गों की कब्र पर मेरा। उन्होंने इस आयत में लिखा भाई बात नोटों की नहीं है, बात माल की नहीं है। अगर माल की बात आ जाए तो फिर सारे मालदार बख्शे गए इस महफिल के, बाकी तो मातर सारे जहन्नुम चले गए।
تو پوچھا گیا جی بات کیا ہے؟ فرمایا یہاں ایک زکوٰۃ بیان ہوئی ہے جس کا تعلق نوٹوں سے نہیں ہے، کردار سے ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا۔ دیکھیں میں سورہ مریم پڑھتا ہوں، 19واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، میں 17 نمبر آیت لیتا ہوں، 18 نمبر آیت لیتا ہوں، 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 تک میں پڑھنا چاہوں۔ اچھا نہیں پڑھنا سمجھ آ گئی؟ نہیں، اگر آپ اسی طرح پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو پھر نہیں پڑھنا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اور پڑھ لیتا ہوں نا، کہیں اور سے پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا چلو اتنا حوصلہ نہیں رکھتے کہ 17 سے 32 تک سنو، 27 سے 32 تک پڑھ لوں؟ جو کرسیوں پر پیچھے بیٹھے جن کا قرآن سے تعلق ہے سبحان اللہ کہو۔ اب میری طرف دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآتت بہ قومہا تحملوہ۔ ایک دن مریم اپنی قوم کی طرف آئیں، ان کی گود میں ایک بچہ تھا۔ قالو، ساری قوم نے کہا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم عجیب چیز ہے، یہ کیا کر دیا تو نے؟ یہ کہاں سے لے آئی ہے تو؟ تیرا تو شادی نہیں، نکاح نہیں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں۔ رحیم یار خان والوں غور نہیں کیا تم نے، کام تو مریم کا تھا، زمانے کی زبان پہ ماں کا نام کیسے آیا؟ کام کو مریم نے کیا، زمانے کی زبان پہ باپ کا نام کیسے آیا؟ اس کا مطلب ہے قرآنی تاریخ سمجھانا چاہتی ہے آنے والی نسلوں کو کہ بزرگوں کی عزتیں جوانوں کے کردار میں ہوتی ہیں۔ قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو، کاروائی تم ڈال جاؤ گے، نام بدنام بزرگوں کا ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے اعلان کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کی پگ کا شملہ اونچا نہیں کر سکتے تو تمہارا حق نہیں اسے ریت میں رول کے چلے جاؤ۔ اب سمجھ لو کہ بیٹے کو دیکھ کر باپ کی سمجھ آتی ہے، بیٹی کو دیکھ کر ماں کا پتہ چلتا ہے۔ جسے سمجھ آ گئی یہ بات کرو، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ زمانہ نے پوچھا مریم یہ کیا ہے؟ حضرت مریم نے یوں کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اسے پوچھو، اسے پوچھو، اس سے بات کرو۔ مریم زبان سے نہیں بولی، اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس سے بات کرو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، زمانے نے کہا مریم یہ کیسے بول سکتا ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ڈنگر اکٹھے ہوئے ہو، میں نے نبی بنایا، تمہیں بچہ لگ رہا ہے۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ نبی کو بچہ نہیں سمجھا کرتے۔ نبی ماں کی گود میں نبی ہے، نبی باپ کے شلب میں نبی ہے، نبی پنگوڑے میں نبی ہے، نبی عالم ارواح میں نبی ہے۔ یہ تو میری مرضی ہے، کبھی 40 برس میں اعلان کرواتا ہوں اور کبھی پنگوڑے میں ماں کی گود کو ممبر بناتا ہوں۔ یہ بولتے ہو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں فرمایا فاشارت الیہ، اس سے بات کرو۔ قالوا کیف نقلب من کان فی المہد صبیا، مریم یہ بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ بول تاکہ پتہ چلے کوئی نیانا نہیں آیا، اللہ کا معصوم نبی آیا۔ ماں کی گود کو ممبر بنا کے عیسیٰ نے فرمایا قال انی عبد اللہ، مجھے بچہ نہ سمجھنا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، دیکھو اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے۔ وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنانے کے بعد بھیجا ہے، پہلے نبی بنایا ہے پھر بھیجا ہے۔ بھئی عیسیٰ کی پہلی تقریر ہے، موضوع شان رسالت ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں عیسیٰ کی پہلی تقریر ہے، موضوع شان رسالت ہے۔ میں منت کر کے روح اللہ کو کہتا ہوں آپ کی پہلی تقریر ہے، موضوع توحید رکھ لے۔ فرمایا جہاں نبی کی عزت بچ گئی توحید بھی وہاں بچے گی۔ آئے ہائے، بولتے ہو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ جہاں شان رسالت محفوظ نہ ہوگی وہاں توحید نہیں بچ سکتی۔ آگے پڑھو گے توجہ ہو گئی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اس نے مجھے برکت بانٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ اینما کنت، میں گھر بیٹھوں پھر بھی برکت والا ہوں، میں رحیم یارخا کے چوک میں آ جاؤں پھر بھی برکت والا ہوں۔ بھائی میں اگلی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَأَوْصَانِي، اس نے مجھے وصیت کی ہے۔ وَأَوْصَانِي، اس نے مجھے وصیت کی ہے۔ وَأَوْصَانِي، اس نے مجھے وصیت کی ہے۔ بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ، مجھے اس نے چلتے ہوئے کہا تھا عیسیٰ جب تک
تک زندہ رہنا، نہ نماز چھوڑنا نہ زکوٰۃ چھوڑنا۔ بھائی مجھے بتاؤ کہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ دکھ لگا آپ کے اتنا ٹھنڈا اللہ کا نام لینے پر؟ غزالی زمان کی قبر سے اس بندے کے لیے دعا نکلے گی جو اونچی اللہ کہے گا۔ مشن پورا ہو گیا ملتان کے پیروں۔ میلاد کی محفل میں گناہگاروں کی زبانوں پر اللہ اللہ آ گیا۔ اب بتاؤ بھائی وصیت کون کر رہا ہے؟ نہیں بھائی پھر آپ رہ گئے پیچھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں وصیت کون کر رہا ہے؟ کس کو کر رہا ہے؟ نبی کو، معصوم کو، روح اللہ کو، کلمت اللہ کو۔ کہا بھائی جب تک ما دمت حیا، جب تک زندہ رہنا تب تک نہ نماز چھوٹے نہ زکوٰۃ چھوٹے۔ اچھا بھائی مجھے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ نے پھر زکوٰۃ چھوڑی؟ ہاں جی، اس قرآن پر میرا ہاتھ ہے، چوک پہ بیٹھا ہوں، ایک دفعہ بھی عیسیٰ ابن مریم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ جلالین کے حوالے سے جملہ ہے، ایک دفعہ بھی زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے کہ ان کے پاس کبھی بھی اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے تھے کہ وہ زکوٰۃ دے لیتے۔ اب تو پہنچو جو پڑھنا چاہتا ہوں، نوٹوں والی زکوٰۃ عیسیٰ ابن مریم نے دی نہیں، لیکن جو اللہ نے کہی تھی نجات والی جو سب کے لیے ہے وہ چھوڑی نہیں۔ آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ نہیں میں پھر آیت پڑھتا ہوں، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، عیسیٰ جب تک زندہ رہنا زکوٰۃ نہ چھوڑے۔ رحیم یارخان والوں کیا عیسیٰ مر گئے ہیں؟ شاباش میرا نوجوان بچہ، میرا پڑھا لکھا مجمع، باشعور دنیا کے لوگ، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں آج بھی۔ اور کہاں ہیں؟ بھئی چوتھے آسمان پر زندہ ہیں۔ یہ کس لئے کہا؟ اگر کہو تو قرآن پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ عیسیٰ ہم آپ کو بلندی پر لے جائیں گے، یعنی چوتھے آسمان پر عیسیٰ زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ اب ہمارے بھائی اپنی اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر ممبروں پر اپنی قوم سے کہتے ہیں ماتا محمد، نقل کفر نہ باشد، مجھے اللہ معاف کرے، ممبروں پر بیٹھ کے ہمارے اہل حدیث دوست اور دیوبندی کہتے ہیں محمد تو مر گئے ہیں، محمد تو مر گئے ہیں، محمد تو مر گئے ہیں۔ قرآن نے کہا عیسیٰ زندہ ہے، آپ کہتے ہیں محمد مر گئے ہیں۔ او بھائی اگر آپ اسی پر قائم ہیں تو آپ کے رحیم یارخان کے عیسائی بھی آپ کے کان کو پٹ کر کہیں گے ظالموں پھر کلمہ تو اس کا پڑھو نا جو زندہ ہے۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، کلمہ تو اس کا پڑھو جو زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے جو ہم ممبروں پہ فقیر لوگ قرآن کھول کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ بھائی اگر نہیں سمجھ آئی تو یہی مان لو کہ جس کے مقتدی نہ مرے، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اچھا یہی مان لو یار، یہی مان لو اگر نہیں سمجھ آئی تو قیامت تک جس کی وجود پر اللہ کا درود جائے، جیو جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے۔ بھائی میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا جب تک زندہ ہو تب تک زکوٰۃ نہ چھوٹے۔ آپ سبھی نے فیصلہ دیا کہ عیسیٰ زندہ ہے اور چوتھے آسمان پہ ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ کی کون سی فیکٹری ہے جس کے مال پہ مریم کا بیٹا زکاتیں دے رہا ہے؟ اب سمجھ آئی بات، یہاں مال کی نہیں ہو رہی، کوئی ایسی زکات ہے جس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ نہیں آپ کا پہلا دن ہے میلاد کا، میں آگے چلنا چاہتا ہوں، مجھے سورہ مریم یاد آ رہی ہے، میں 55 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی میں پھر اس طرح تھوڑی پڑھوں گا، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم اٹھ کے پیچھے ہی چلے جائیں، مجھے تسلی تو ہو کہ سو رہے ہیں پیچھے بیٹھ کر، اور جو فرنٹ پہ بیٹھے قرآن کو سننے سبحان اللہ کی تسبیح کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب اسماعیل، محمد جی، محمد جی، محمد جی، محمد جی،
اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، محمد جی قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو، محمد جی قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو، محمد جی قرآن میں اپنے چھوٹے دادے کا ذکر کرو۔ مفتی صاحب قبلہ اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی عمر دراز عطا فرمائے، ایسا وقت آئے کہ آپ کوئی کتاب تحریر کریں، میرا رحیم یار خان سے گزر ہو تو میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤں، آپ سے پوچھتا ہوں قبلہ کتاب کہاں تک پہنچی ہے، آپ کہتے ہیں شاہ جی مسودہ یہاں تک پہنچا ہے، میں آپ سے مشورے میں بات کرتا ہوں قبلہ مفتی صاحب کتاب میں اس کا بھی ذکر کریں، 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 اس لیے کہ مجھے پتا ہے کتاب کے مالک آپ ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، قرآن تو اللہ کا ہے، مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ۔ یا اللہ قرآن تو تیرا ہے، یہ مصطفیٰ سے کیوں کہتا ہے قرآن میں یہ کرو، قرآن میں یہ کرو، قرآن میں یہ کرو؟ اللہ فرمائے زمانے والوں میں کائنات کو محمد کا اختیار سمجھانا چاہتا ہوں۔ ارے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، میں نے حسین کے نانا کو اختیار کتنا دیا ہے، اب کہو تو آگے بولو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، محمد جی اپنے چھوٹے دادا اسماعیل کا ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول بھی تھا، نبی بھی تھا، وعدے کا سچا بھی تھا۔ اگلی آیت شروع کر لوں، فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، محمد جی آپ کا چھوٹا دادا اسماعیل اہلہ، اپنی بیوی، اپنی بچیاں، اپنے بیٹے، انہیں گھر کی چار دیواری میں بٹھا کر سبق دیا کرتا تھا اور فرمایا کرتے تھے خبردار میرے گھر والوں، میری زوجہ، نہ نماز چھوڑنا نہ زکوٰۃ چھوڑنا۔ رحیم یار خان والوں مجھے بتاؤ اسماعیل کی زوجہ کون سے ڈیزگنیشن پر تھی جن کی تنخواہ پر وہ زکاتیں دیتی تھی؟ اب بھی آپ کو سمجھ آ رہی کہ بات کسی نوٹوں والی زکات کی نہیں ہے، بات اس زکات کی ہے جو امیروں کی بھی ہے اور غریبوں کی بھی ہے، اور اگر وہ پلے نہ ہوئی تو نجات نہیں ہوگی۔ آیت کو آگے پڑھ لوں؟ نہیں پڑھتا، رہنے دے، چھوڑو آگے چلتے ہیں۔ وقت آیا کیوں کرتے ہو یار آپ لوگ؟ آپ کو نہیں پتا 9:40 پہ خطاب ہو گیا ہے شروع؟ میں چاہتا ہوں جتنا مجمع میرے سامنے ہے اتنی آیتیں پڑھوں۔ اب جسے قرآن سے جتنا محبت ہے، یہ جوانی کس کام آئے گی اگر قرآن کے لیے نہیں ہو؟ جیتے رہو، اللہ تمہاری عمروں کو دراز فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں، فرماتے کان عند ربہ مرضیہ، مصطفیٰ جی، محمد جی، مجھے اللہ کو بھی آپ کے چھوٹے دادے کی یہ ادا بڑی پسند تھی جو وہ اپنی فیملی کو کہا کرتا تھا زکوٰۃ نہ چھوڑ دینا۔ اچھا بھائی، میں سورہ مریم پڑھتا ہوں، 19واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں ابھی چاہتا ہوں کہ 11 نمبر آیت کو پڑھوں، پھر چاہتا ہوں کہ 12 نمبر آیت کو پڑھوں۔ آ گئی ہے بھائی، آ گئی ہے، یہ سامنے آ گئی ہے، میں پڑھوں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ، یا یحییٰ، یا یحییٰ، یا یحییٰ، یا یحییٰ، یحییٰ تو نبی کا نام ہے، اس کے ساتھ یا کیوں لگا دیا؟ اور قیامت تک کے لیے پڑھا دیا بندوں کو یا یحییٰ، یا یحییٰ۔ اللہ فرمایا تو اکیلا یحییٰ دیکھ رہا ہے، قرآن تھوڑا آگے تو پڑھ۔ آپ چپ ہیں، میں آگے پڑھنا چاہتا تھا یار۔ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا۔ سورہ صفات میں فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا نوح، یا نوح، یا نوح، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا عیسیٰ، یا عیسیٰ۔ دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ جو بیٹھے ہوئے نہ کریں
سے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو گا. دیکھو میری طرف, یا آدم لکھوا دوں, حرام نہیں ہے, شرک نہیں ہے. یا عیسیٰ لکھوا دوں, نماز ہو جائے گی. یا داؤدا لکھوا دوں, کسی کو اعتراض نہیں. سنی ہے, شیعہ ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, کچھ بھی ہے, کسی کو کسی نبی کے ساتھ یا لکھنے پہ مسجد میں کوئی اعتراض نہیں. میں منت کرتا ہوں, کئی شہر کراس کر کے قرآن لے کر آیا ہوں. بیلیو, اگر تمہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے ساتھ یا لکھوانے پر اعتراض نہیں تو تمہیں یا محمد پہ کیسی تکلیف ہے؟ یہ کہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے, 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 اسے کہنا بھائی تم ماننے کی تیاری کر, آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. اگر کہے کہاں لکھا ہے, اسے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یاسین. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, جیتے رہے جسے یہاں تک سمجھ آ گئی. آگے شروع کروں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوتی, یحییٰ جو میں دوں بیٹا, وہ میرا شیر نہیں گفتگو کرنی آپس میں, قرآن سنو چپ کر کے. میں ڈسٹرب ہوتا ہوں ایسے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یحییٰ جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو. یحییٰ جو میں نے کتاب دی اسے مضبوطی سے پکڑو. یحییٰ جو میں نے دیا اسے مضبوطی سے پکڑو. بیٹا میں آگے جانا چاہتا ہوں, آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں. ہر نبی کو اللہ نے یہی کہا. سورہ بقرہ کی 260 نمبر آیت میں اللہ نے جناب خلیل سے کہا فَخُذْ, جو کہہ رہا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑو. ہر نبی سے اللہ نے کہا جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو, جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو, جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو. اللہ جانے حسین کے نانے کی شان کیا تھی. اللہ نے مصطفیٰ سے نہیں کہا محمد جی جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو, بلکہ کائنات سے کہنے لگا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, اور جو محمد دے اسے مضبوطی سے پکڑو. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جیو جیو جس کو سینے میں قرآن اتر رہا ہے سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہوگا. فرمایا یا ماشاءاللہ. داد دیتا ہوں, دعا بھی دیتا ہوں, آپ نے کمال نعرہ لگایا ہے, لیکن یہ جواب تو گجرانوالہ تک پنکچر ہو جائے گی گاڑی. نہیں یہ تو نعرہ نہیں چلے, یہ تو ناری لگی ہے, نعرہ تھوڑی لگا ہے. مطلب دوبارہ نعرہ سنائیں, میں آپ کے نعرے پہ فیصلہ کروں گا. نہیں یہ نہیں لینا, میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے پڑھنا ہے یا ممبر چھوڑ کر آگے جانا ہے. لگائیں نعرہ. محمد چار یار حاجی خواجہ قطب شریف. یا یحییٰ ہم نے کہا یحییٰ جو عطا ہو رہا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, یحییٰ ہم نے آپ کو بچپنے میں نبوت عطا کی ہے. آپ ابھی صبیہ تھے اور نبی تھے. آپ ابھی صبیہ تھے اور نبی تھے. کوئی بیٹھے جسے صبیہ کی سمجھ آ رہی ہو, کوئی سمجھ رہا ہے کہ صبیہ کتنی عمر کے بچے کو کہتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ مریم کا بیٹا ہوا ہی تھا, کہ گود میں مریم کا شہزادہ تھا. زمانے نے کہا تھا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ. مریم یہ صبیہ ہے, صبیہ. اب سمجھ آئی, صبیہ اس بچے کو کہتے ہیں جو 2-4 منٹ کا ہوتا ہے, اسے صبیہ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے یحییٰ بھی اسی وقت سے نبی ہے, یحییٰ بھی اسی وقت سے نبی ہے. آئے بولو ہے جسے سمجھ آ رہی. یحییٰ بھی اسی وقت
نبی ہے، لیکن رکنا، یحییٰ سبیہ سے نبی ہے، عیسیٰ سبیہ سے نبی ہے۔ مصطفیٰ نے کہا کنت نبیًا، ابھی نہ عیسیٰ تھا نہ یحییٰ تھا، ان کا ابا آدم ابھی مٹی پانی میں نہیں تھا، میں تو تب بھی نبی تھا۔ شاید اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم نے درود محمد پر نہیں بھیجا، نبی پر بھیجا ہے۔ ہم نے درود احمد پر نہیں بھیجا، محمد پر بھیجا ہے، نبی پر بھیجا ہے۔ ہم نے درود عبد پر نہیں بھیجا، نبی پر بھیجا ہے۔ یا اللہ عبد پر بھیج، فرماتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اگر عبد پر بھیجوں تو زمانے کو سمجھ آتی کہ محمد پر درود معراج کی رات شروع ہوا تھا۔ ہاں اگر محمد پر بھیجوں تو یہ نام ان کے دادے کی زبان سے نکلا تھا، زمانے کو سمجھ آتی آمینہ کی گود میں آئے تو درود شروع ہوا تھا۔ احمد پر بھیجوں تو عیسیٰ نے منبر پر نام لیا تھا، زمانے کو سمجھ آئے گی کہ عیسیٰ کے زمانے سے درود شروع ہوا۔ میں نے کہا نہیں، نبی پر بھیجا ہے، نبی پر بھیجا ہے۔ نبی یہ تب تھے نہ ابھی مٹی تھی نہ پانی تھا۔ آپ سمجھ آئی محمد میم ماضی کا ہے، ہاں حال کا ہے، میم مستقبل کا ہے، اور دال اس میں درود کا ہے۔ ماضی سے لے کر حال تک، حال سے لے کر مستقبل تک جس ذات پر درود ہو سبحان اللہ گھر جا کے کہنا۔ جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ آتیناہ الحکم صبیہ، اگلی آیت پڑھ لوں۔ وحنان من لدنا وزکاة حضرت مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں ایک سائیڈ پہ، حضرت پیر صاحب بیٹھے ہیں دوسری سائیڈ پہ، درمیان میں ایک ایسے شخص کی کرسی ہے، نہ پیر ہے نہ عالم ہے، غریب آدمی کی عزت کا مسئلہ ہے، اوپر ہی سے دے کر ترجمہ کر لیتا ہوں کہ شاید عزت بچ جائے۔ اللہ فرماتا ہے یحییٰ تم پر ہماری یہ مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنے خزانے میں سے تجھے زکوٰۃ دی ہے۔ مجھے بتایا جائے اللہ کا کون سا بزنس ہے؟ بھائی مجھے بتاؤ اللہ کی کتنی دکانیں ہیں؟ تاجر چپ کیسے رہ گئے؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کا کون سا بزنس ہے جس پہ اللہ زکوٰۃ دے رہا ہے؟ اب سمجھ آئے گی یہاں سے کہ وہ زکوٰۃ کون سی ہے۔ انہوں نے تو سارے جہنمی کر دیے، جنت ملے گی ان جنتیوں سے۔ آپ چپ بیٹھے ہو، نہیں میں آگے چلنا چاہتا ہوں یہاں۔ اس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے سبحان اللہ اتنا کہوں گا۔ اچھا سورہ الکہف یاد آ رہی ہے، 18 نمبر سورہ ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں سورہ الکہف سے 65 نمبر آیت کو پڑھوں، 74 نمبر آیت کو پڑھوں، 80 نمبر آیت کو پڑھوں۔ دل کر رہا ہے 5-6 آیتیں پڑھی جائیں۔ اگر آپ کا بھی کر رہا ہے تو سبحان اللہ کہو ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا، اللہ فرماتا ہے زمانے والوں موسیٰ چلے اور ساتھ خضر چلے، یعنی ایک نبی چلا اور ایک ولی چلا، ایک نبی چلا اور ایک ولی چلا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ایک نبی چلا اور ایک ولی چلا۔ نہیں مزہ آئے گا تو آگے پڑھوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا یہاں پہ۔ ایک نبی چلا ایک ولی چلا، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، بچے کھیل رہے تھے چوک میں، ولی آگے بڑھا، گردن مروڑی، بچہ قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفسی، جناب خضر سے جناب موسیٰ نے کہا آپ نے کمال کر دی ہے، بغیر وجہ کے بچہ مار دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ عجیب چیز ہے آپ نے بچہ ہی مار دیا۔ 80ویں آیت ہے، ولی خدا بولے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، میں نے دیکھا اس کی ماں بھی مومن تھی باپ بھی مومن تھا۔
ٹیسٹ لے لو, سبق دیا تھا ابھی. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ پاس ہے ساری کلاس, ساری کلاس پاس ہے آپ کی. پھر ایک دفعہ ٹیسٹ لے لیں, ایمان کہاں ہوتا ہے؟ پاس ہے جناب, تسلی ہو گئی ہے, پاس ہے. پاس ہونے کی خوشی کرو. میں یہ عرض کر رہا ہوں, دل میں ایمان ہے. اب بابا خضر چوک میں ہے, دل سینے میں ہے, سینہ وجود پہ ہے, وجود کمرے میں ہے, کمرہ مکان میں ہے, مکان چار دیواری میں ہے, بابا چوک میں ہے. چوک میں بیٹھا بابا گھر بھی دیکھ رہا ہے, کمرہ بھی دیکھ رہا ہے, کمرے کے اندر بابا دیکھ رہا ہے, بابے کا سینہ دیکھ رہا ہے, سینے کے اندر دل دیکھ رہا ہے, دل میں ایمان دیکھ رہا ہے. میں آگے بڑھوں. اب اللہ فرماتا ہے فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. سنو جناب موسیٰ, اس بچے نے بڑے ہونے کے بعد کافر ہونا تھا, ماں کو کافر کرنا تھا, باپ کو کافر کرنا تھا. یہ تینوں جہنم جا رہے تھے, میں نے مار کے تینوں کو جنتی کیا. نہیں مجھے بتائیں, میں کان میں بات کر رہا ہوں, منبر پر ہوں, چوک میں ہے, سامنے قرآن ہے, تو تم کس سے ڈرتے ہو؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کون بابا ہے جو اللہ کی تقدیر کو پڑھ رہا ہے کہ اللہ نے لکھا یہ جہنمی ہے, اسے پڑھتا بھی ہے, اسے بدلتا بھی ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یہ بابا کون ہے جو جہنمیوں کو جنتی کر رہا ہے؟ اب یہ ایک ولی ہے اور وہ بھی عیسیٰ کی امت میں. مجھے معاف کر دینا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی نبی ہے, میں مان لیتا ہوں 2 منٹ کے لیے, لیکن مفتی صاحب تائید کریں, اگر خضر ولی بھی ہو تو کلمہ تو موسیٰ کا پڑے گا. ضائع ہو گیا میرا جملہ, یہاں دکھ لگا, مجھے افسوس ہو گیا ہے. میں پھر عرض کروں جی, اگر خضر ولی بھی ہو تو وہ نبی بھی ہو تو کلمہ تو موسیٰ کا پڑے گا. تو قرآن نے چوک میں زمانے کو بتا دیا کہ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نظر مار کے جہنمیوں کو جنتی کر سکتا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. تو چوک میں قرآن نے کہا کہ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نظر مار کے جہنمیوں کو جنتی کر سکتا ہے. میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں, تم چپ رہے. مجھے بتاؤ کہ موسیٰ کا ولی اگر چوک میں بیٹھ کر گھر بیٹھے ہوئے وہ اس کے دربار میں نہیں آئے, اپنے گھر بیٹھے ہیں, بس ولی کی نظر اٹھی اور تینوں کو جنتی کر دیا. دیکھو اگر موسیٰ کے کلمے پڑھنے والے پر ہم شک نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ محمد کے فرید کے بہشتی پہ کیسے شک؟ مصطفیٰ کے بابا فرید کے بہشتی دروازے پر کیسے شک کرے؟ وہ گھر بیٹھے ہوں کو جنتی کر سکتا ہے, فرید دربار میں آئے ہوں کو نہیں کرے گا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, میں آگے پڑھنا چاہوں. جسے قرآن کی جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے دکھ لگا یارا, مجھے دکھ لگا ہے. نہیں بیٹا یہ نعرہ دوبارہ لگایا جائے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کون چپ رہتا. نعرہ تکبیر. اور رک جاؤ, کچھ مولوی چپ ہیں, چپ کر جو, نہ لگاؤ نعرہ. کچھ مولوی چپ ہیں یار, بندے تو بندے, مولوی چپ ہیں یار, نہ لگاؤ نعرہ یار, رہنے دو, چھوڑو. نعرے کا جواب وہ نہ دے جسے پتا ہے میں بخشا گیا ہوں, اور جسے پتا ہے میں گناہگار ہوں, ان کا نام میری بخشش کا وسیلہ ہے, وہ جواب دو. لگاؤ نعرہ, میں بخشوں کو بھی دیکھوں اور ان کے نام کو ماننے والوں. حاجی خواجہ قطب فرید
پڑھوں قرآن؟ تھک تو نہیں گئے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی آ گئی اتنا سبحان اللہ کو. چلو میں آگے پڑھتا ہوں. اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، میں نے دیکھا اس کی ماں بھی مومن تھی، اس کا باپ بھی مومن تھا. فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، یہ بڑا ہو کر ماں باپ کو کافر کرتا، جانم جاتے. اب موسیٰ فأردنا ہمارا ارادہ ہوا. چھوڑے فیدی صاحب پانی بعد میں پوچھئے گا. آپ کی مہمان نوازی پہ کوئی شک نہیں ہے مجھے، آپ نے کمال کر دیا ہے. فَأَرَدْنَا ہم نے چاہا، مولانا میری طرف دیکھیں. فَأَرَدْنَا ہم نے چاہا اَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، اس کے امی ابا کو ایک نیا بیٹا نہ لے دیا جائے. امال کا پتر بھی لے کے پیا دن دے، واہ مالکا جہنمی نو جنتی بھی پیا کر دے، واہ مالکا تیری تقدیر بھی بدل دے پیا، واہ مالکا تیرا لکھیا پڑھتا بھی پیا، واہ مالکا چوکچ کھلو کے مکان دے، کمرے دے، اندر دے، سینے دے، دل دے اندر ایمان بھی بندہ ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ کون؟ اللہ فرماتے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، یہ بندہ وہ ہے جسے ہم نے اپنی رحمت کا صدقہ دیا، یہ بندہ وہ ہے جسے ہم نے اپنی رحمت کا صدقہ دیا، ہم نے اپنی رحمت کا صدقہ دیا. یا اللہ یہ تیری رحمت کون ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میری رحمت حسین کا نانا ہے. یا اللہ یہ بندہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ بندہ وہ ہے جس نے محمد 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 محمد. یہ کہاں ہے نعرہ غوثیہ والا؟ سر الاسرار کتاب کا نام ہے. غوث العظم نے کتاب میں یہ جملہ لکھا من لا وجد لہو لا دین لہو، جسے لجپال کے نام پر وجد نہ ہو اس میں ذرا بھی دین نہیں ہوتا. جسے جتنا وجد ہو رہا ہے وہ اتنا دیندار ہے. اللہ فرماتے ہیں محمد 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 محمد. شرم آتی ہے تو آنکھیں بند کر کے وجد کرو. محمد 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 محمد. اللہ فرماتا ہے یہ بندہ وہ ہے جس نے محمد کے نام کی تسبیحاں کی، ہم نے اسے تقدیر پڑھنے پہ قادر کیا، ہم نے اسے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے بولو، یہ اقبال کا شعر نہیں قرآن کا ترجمہ ہے. جسے سمجھ آئی سبحان اللہ کہو. یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا جو محمد کے نام کی تسبیحاں کرے اگر اس کی اتنی شان ہے تو میں نے حسین کے نانا کو کیا مقام دیا ہوگا؟ آپ کی توجہ ہے میں آگے قرآن پڑھوں؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ 40 منٹ کے بعد کا آغاز ہوا تھا. ہاں جی 37 ہو گئے. ایک گھنٹہ ہونے میں 3 منٹ کتنے جی؟ 8 منٹ ہے. چلو 8 منٹ میں 8 آیتیں پڑھیں. سن رہے ہو قرآن کو؟ ہاں فرمایا
فَأَرَدْنَا رکو بیٹا، محنت ضائع نہ کرنا، حال چلا چکا ہوں، دانا رکھنے والا ہوں۔ رحیم یار خان کا مجمع اس معیار پر آ چکا ہے کہ میں دانا رکھ کے چلا جاؤں، مر بھی جاؤں تو فصل اگتی رہے گی۔ 12 دن آپ نے بیٹھنا ہے یہاں، 12 دن آپ نے میرے سر کے تاج سننے ہیں۔ میں تو سب سے نکمہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً۔ خضر نے کہا موسیٰ اب جو بچہ مائی بابے کی گود میں آئے گا وہ زکاتی بچہ ہوگا۔ اٹھو، بھاولپور سے لے کر سعدکباد کے علماء تک پہنچو اور ان سے پوچھو قبلہ یہ جو خضر نے اللہ سے بچہ لے کے دیا اس مائی بابے کو، وہ فیکٹری کا مالک تھا کہ وہ زکاة دیتا تھا؟ سارے کہیں گے یہ نوٹوں کی بات نہیں ہوئی، یہ بات ہے کردار کی، یہ بات ہے غیرت کی، یہ بات ہے پاکیزہ زندگی کی، یہ بات ہے پاکیزہ سانسوں کی، یہ بات ہے حیا کی۔ اب میں پڑھوں قرآن، اب ہوگا 4تھی آیت کا ترجمہ، پھر آگے چلتے ہیں، تقریر شروع نہیں ہوئی ابھی۔ آگے ہو تو مجھے کہو، میں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ اس کام کے لیے بھی بندہ رکھے، میں اتنا بھی برداشت نہیں کروں گا آپ کو۔ سبحان اللہ کہو بیٹھ کر ذرا۔ اوے نوجوانوں، کئی ضلع کراس کر کے میں آیا ہوں، سنو۔ اللہ فرماتا ہے قد، شک نہ کرنا، افلحا، دنیا بھی سونی ہوگی، کنڈ نہیں لگے گی، قبر بھی سونی ہوگی، المؤمنون، اس بندے کی جس دل میں محمد کی عزت آ جائے، الذین ہم فی صلاتہم، اور وہ نمازی ہو جائے، خاشعون، پھر اس میں سریہ نہ رہے، والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ فضول یا سے منہ پھیرنے والا ہو جائے۔ اب سنیوں کے امام نے لکھا والذین ہم لزکاة فاعلون، اور اس کے کردار میں پاکیزگی آ جائے، اس کی آنکھوں میں حیا آ جائے، وہ غیرت مند ہو جائے۔ چوک میں رحیم یار خان کے کسی کی بیٹی نظر آئے تو اس کی پلکیں جھک جائیں حیا کے ساتھ، اسے کسی کی نہیں، وہ اپنی بہن نظر آئے۔ ہوئے ہوئے ناخن کاٹ لیں توجہ سے تاکہ توجہ کہیں اور نہ ہو جائے آپ کی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ سبحان اللہ کہو بیٹھ کر یار۔ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں اس طرح اگر آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ادھر ادھر ہو جائے تو۔ میں عرض کر رہا ہوں نوجوانوں، رات کے 2 بجے جس کی آنکھیں موبائل گندی کر جائے اور وہ ننگی عورتیں تکتا رہے، اس کے دل میں اصل میں مصطفیٰ کا عزت نہیں ہے، اس کے دل میں مصطفیٰ کا احترام نہیں ہے، اس کے دل میں مصطفیٰ کی حیا نہیں ہے۔ جس کا سارا دن دکان پہ مجرا دیکھتے گزرتا ہے اسے نجات کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، جو بہنوں میں بیٹھ کر ننگی فلمیں دیکھتے ہیں اور انڈیا کی فلمیں ساری دیکھتے ہیں انگریزی، ان کا حیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا۔ افسوس ہے مجھے اپنی محنت پر کہ میں آپ کے سینے میں اتر نہیں سکا۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا رکنا، سورہ احزاب سامنے آ رہی ہے، 33واں سورہ ہے، میں 4 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے آ گئی ہے، آیت سامنے آ گئی ہے اور آپ ابھی تک چپ بیٹھے ہوئے۔ نہیں، مزہ نہیں آیا تو پھر میں کہیں اور جا کے پڑھ لوں۔ رحیم یار خان کے نوجوانوں کو قرآن سے جتنی محبت ہے سبحان اللہ اتنا اونچی کہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ فرماتا ہے میں اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، 2 دل نہیں رکھے، 2 دل نہیں رکھے۔
دو دل نہیں رکھے. رحیم یار خان والوں کتنے دل ہیں؟ نہیں بولے. کتنے دل ہیں؟ ہر بندے کے سینے میں ایک دل ہے. یا اللہ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے تیرے سینے میں ایک دل ہے, یا تو لعنتی شیطان کو دے لے یا محمد کے رحمان کو دے لے. میرے بچوں زلیخا نے 8 دروازے بند کر لیے. میں پھر قرآن پڑھوں. زلیخا نے 8 دروازے بند کر دیے, 8 پر تالے لگ گئے. اب یوسف اور زلیخا کمرے میں اکیلے تھے. زلیخا آگے بڑھی. اچانک زلیخا کی نظر ایک کونے میں پڑی, اس میں ایک بت تھا. زلیخا نے اپنی چادر اتاری, بت پر ڈال دی. حضرت یوسف نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یوسف میں جتنی مرضی گناہگار ہوں, چونکہ میں اسے رب مان گئی, میری غیرت گوارا نہیں کرتی جسے رب مانوں وہ مجھے بے حیائی میں دیکھے. میں نے پڑھ دیا, مجھے محسوس ہوا میرا پیغام ضائع ہو گیا. میں پھر دہراتا ہوں شاید آپ میرے ساتھ مل جائیں. یوسف نے کہا چادر کیوں ڈالی ہے؟ اس نے کہا یوسف میری برداشت سے باہر ہے کہ میرا رب مجھے بے حیائی میں دیکھے. یوسف میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا رب مجھے بے حیائی میں دیکھے. یوسف میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا رب مجھے بے حیائی میں دیکھے. حضرت یوسف نے ایک دفعہ مسکرا کے اسے دیکھا اور کہنے لگے بدبختے تیرا تو نقرے لگا ہے, میرا تو شارک سے بھی قریب ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. میرے دوستو یہ ہے میلاد النبی. نبی کی عزت اس دل میں ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہے. نبی کی عزت اس دل میں ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہے, جس کی زندگی پاکیزہ ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اجمیر کے معین الدین یاد آ گئے. آ گئے ہیں یاد. آپ تو گاڑی میں بات کروں گا, یہاں تھوڑی کروں گا, آپ رہنے دیں. یارا نہیں ایسے ہوتا بھائی. پیچھے والے چپ بیٹھے ہیں, یہ بھی سارے چپ بیٹھے ہیں. مجھے پتا ہے میں بات کس سے کروں یار؟ جو مجمع جاگ رہا ہے میں قبرستان میں تھوڑی پڑھتا ہوں. جو زندہ ہے وہ زندہ نبی کے لیے سبحان اللہ کہنا چاہیے. اجمیر کے معین الدین نے ایک غلام خریدا, غلام, اور اسے کہا تیری ڈیوٹی یہ ہے, فقط یہ ڈیوٹی ہے تیری, ادھر فجر کی اذان ہو ادھر مجھے اٹھا دینا, کہیں میری فجر نہ رہ جائے. 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال 10 سال 40 سال 40 سال گزر گئے. وہ غلام کہتا ہے ایک دن بھی ڈیوٹی کا موقع نہیں ملا مرشد کی طرف سے, اس لیے کہ وہ سوتے تو میں جگاتا. ساری رات اجمیر کے ٹپے پہ ایک آواز گونجتی تھی, اللہ 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 اللہ. اللہ کی ضرب ختم ہونی. اجمیر کے بادشاہ نے باہر آنا, اس غلام نے دیکھنا مجھے کدھر لائے تھے. جلدی سے بھاگ کر اس نے لوٹا لے آنا, اچھا وضو تو کرا لوں. جب اجمیر کے شہنشاہ معین الدین کے ہاتھ پر پانی پڑتا تھا اسے یوں دیکھ کے کہتے تیرا کی نام ہے؟ اس نے کہنا میرا نام اسلم ہے. وضو ہو جانا پھر مصلی پہ چلے جانا. 1 دن نام پوچھا, 2 دن پوچھا, 10 دن, مہینہ, 2 مہینے, سال, 10 سال, 30 سال, 40 سال گزر گئے. وہ جب بھی لوٹا لاتا اسے کہتے تیرا کی نام ہے. آج وہ رہ نہ سکا, کہنے لگا 40 سال سے ایک تو مجھے کام نہیں کرنے دیا, سوئے ہی نہیں تو میں اٹھاتا کیسے, اور دوسرا 40 سال سے آپ کو میرا نام بھی یاد نہیں ہوا.
अजमेर के शहनशाह की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगे जब से आंखें उसके साथ लग गई है ना उसके अलावा कुछ याद नहीं है। आंखों को सी लिया है तुझे देखने के बाद, जलवा किसी का हो या तजल्ली किसी की हो, है देखना हराम तुझे देखने के बाद। सबसे बेगाना रहे यार शनासा तेरा, हूर पर आंख न डाले कभी शैदा तेरा। जिसकी आंखों ने फरीद को देख लिया हो वो दुनिया की गलाजतें नहीं तका करते। हाय हाय, अगर तुम्हारी जिंदगी में पाकीज़गी नहीं है तो खबरदार तुम्हारे दिल में नबी की हया नहीं है। अगर तुम्हारी जवानियां पाक नहीं है तो खबरदार, तुम क्या समझते हो कि मिलाद की महफिल कराने के बाद बख्शे जाओगे? अल्लाह फरमाता है शक ना करना, कंड ओदी नहीं लगेगी जेड़ा नबी दी इज्जत करेगा। नबी दी इज्जत तो करेगा जेड़ा नमाजी भी होवेगा, आजिज़ी वाला भी होवेगा, फज़ूलियात वल मुंह भी नहीं करेगा और बेगैरत नहीं होगा, गैरतमंद होगा। 4 आयतें हो गई, कहूं तो 5वीं शुरू कर लूं? नहीं, तुम थक गए हो, रहने दो, जाने दो मुझे, कोई बात नहीं। नहीं, टाइम बताओ क्या हुआ है? 10:40 के बाद का आगाज हुआ था जी। 9 मिनट ऊपर चले गए हैं। चौधरी साहब नोट कर रहे हैं कि 9 मिनट ऊपर जा चुके हैं। अब मुझे जाने दें यार। हाथ खड़े करो जो थक गए हो। एक आयत और पढ़ो। वालों का घंटा भी लंबा हो गया है तो मेरा कुछ नहीं किया। हमारा तो 60 सेकंड का है, अब यहाँ 80 सेकंड का घंटा हो रहा है। हाँ जी, वो सर पे खड़े हैं कि हिलने नहीं दूंगा शाह साहब को जी। तरंडा, अच्छा फिर जाने दे। हाँ अच्छा नहीं भाई, वो आखिरी आयत पे आधा घंटा गुजर जाएगा। तरन्ना सुनाए जाके पढ़ लेते हैं। अगली आयत फारूक साहब के पास तरन्ना सुनाए जाके पढ़ी जाए जी। बसों का अरेंज करें। आपने मूसा की कौम की बात की है, तू जाते तेरा अल्लाह जाए, ऐसे बैठे हैं। ये बात आज के रसूलों वाली नहीं की आपने। बसों का अरेंज करें। जाओ किबला छोड़ो, मोहब्बत वाले ऐसी थोड़ी करते हैं। मेहमान से कह रहे हैं बसों का अरेंज करो यार, सुभान अल्लाह कहो बैठ कर। अच्छा भाई छोड़े, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर आपके पास आएंगे और कुरान पढ़ेंगे। चलो वादा रहा यहीं से आगे पढ़ेंगे। अब मुझे जाने दे। अच्छा पढ़ देता हूं। आखिरी आयत 27 है। 27 आयतों में एक कहानी शुरू हुई, एक स्टोरी चली। 27 आयतों में एक ना स्टोरी चली। अच्छा वो स्टोरी चली 27 आयतों में। 309 दिन गुजर गए। जो समझ गए हैं उन्हें मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। यार खुदारा इतनी कुरान की मार्फत रखो, इतनी तो रखो यार। ना ऐसे करो, अपने वक्त जाया ना किया करो। मैंने 309 साल कहा, आपको फौरन पहुंचना चाहिए था। ये असहाबे कहफ की बात करने लगा। आपको फौरन पहुंचना चाहिए, ये ईसा की उम्मत के वलियों का जिक्र छेड़ रहा है। अब जिसे समझ आ गया वो सुभान अल्लाह कहो। अच्छा भी वो 309 साल गुजर गए। अटेंशन प्लीज, अब थोड़ी तवज्जो करें ना, मैं भी इस तरह डिस्टर्ब होता हूं।
309 سال گزر گئے، غار میں سوئے ہوئے تھے. اچھا کہانی لمبی ہے، چلتی 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 کہانی مورل پر پہنچی. میں عرض کرتا ہوں اصول ہے کہ کسی بھی کہانی کو بیان کیا جائے تو اس کے بعد اینڈ پہ جا کے اس کا مورل آتا ہے، نتیجہ. اللہ نے نتیجہ دیا. عیسیٰ کی امت کے وہ ولی جو کتے والے تھے، غار والے، ان کا ذکر کیا اللہ نے. کرنے کے بعد نتیجہ دیا. وہ میں ذکر نہیں کر رہا سیدی صاحب، انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں ادھار کرتا ہوں آپ کے ساتھ. مارکیٹ کے بندے ہیں، ادھار تو کر لیں گے نا بھئی. آپ کو پتا ہے ادھار کے بغیر بزنس نہیں چلے گا نا، ادھار ہی سے آنا جانا لگا رہے گا. ادھار کے لیے واقفیت کا ہونا ضروری ہے. اب تو میری آپ سے بھی بڑی واقفیت ہے، آپ اس سے بھی بڑا نقاب کر کے بیٹھے، میں پھر بھی آپ کو پہچان رہا ہوں. ادھار ہو گیا نا جی انشاءاللہ آپ سے میں ادھار کرتا ہوں. اب نتیجہ آیا، نتیجے پہ اللہ نے مایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک. محمد جی تلاوت کرو اس وحی کو اپنے رب کی جو اس کتاب میں آپ کی طرف نازل کی گئی. مفتی صاحب ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کر کے میں آگے چلوں گا. پچھلے قصوں کو بیان کرتے ہوئے لہجہ متکلم مطلق یہ تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. اچھا مجھے نہیں پتا قصہ یہ بھی پرانا ہے لیکن یہاں وَاذْكُر نہیں کہا کہ وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک. وَاذْكُر اور اتلو میں فرق کیا ہے آپ تو جانتے ہیں. میری طرف سے ادھار ہو گیا، وقت نہیں ہے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم نہیں پناہ مانگ سکتے سوائے اس کی پناہ کے. اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. آپ میں سے کوئی شیطان سے بچنا چاہتا ہے تو سبحان اللہ. شوق میں قرآن لے کے بیٹھا ہوں، اللہ کہتا ہے میری پناہ میں آ جاؤ. مولا تیری پناہ کہاں ہے تاکہ ہم شیطان سے بچ کے پاکیزہ زندگی بسر کریں. اب اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ 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 نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ. آپ چپ بیٹھو سنو رحیم یار خان والو. اللہ کہتا ہے اگر شیطان سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو میرے ایسے بندوں سے جوڑ لو جن کی راتیں بھی میری یاد میں گزرتی ہیں، جن کے دن بھی میری یاد میں گزرتے ہیں. یا اللہ وہ مولوی ہیں. فرماتا ہے ابھی میں نے کہا اصحاب کہف عیسیٰ کی امت کے ولی تھے، تو تمہیں نتیجہ دے رہا ہوں مولویوں کی بات نہیں کر رہا. یریدون وجہہ، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے مکھ کو تکنا چاہتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے مکھ کو تکنا چاہتے ہیں. اگر تم نے پاکیزہ زندگی لینی ہے، آنکھوں میں حیا لانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، دیکھو میں آگے پڑھوں. دیکھو جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ. تم اس طرح کرو اپنی آنکھوں کو ان کے چہروں پہ ٹکائے رکھو، اپنی آنکھوں کو ان کے چہروں پر ٹکائے رکھو، اپنی آنکھوں سے ان کا چہرہ تکتے رہو. یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا مرید کے لیے مرشد کا چہرہ اللہ کی پناہ ہی نہیں ہوتا بلکہ مرید کے لیے زندگی کی زکات بھی ہوتا ہے. کوئی کسی کا مرید ہے تو وہ ذرا سبحان اللہ کہہ لو. میں نے کان میں بات نہیں کی کسی کی، میں نے قرآن کھول کر چوک میں کہا کہ مرید کے لیے مرشد کی چہرے کی زیارت زکات ہے. اب اگر کوئی
آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ کو کوٹ مٹھن جانا پڑے گا. خواجہ غلام فرید نے کہا تھا میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا حج زکات. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. خواجہ غلام فرید اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہے تھے میرا حج زکات زکات زکات. مرشد میں تینوں ویخ لواں میرے سانسوں میں زکات آتی ہے. مرشد میں تینوں ویخ لواں میری سانسوں میں زکات آتی ہے. مت پڑو 2 نمبر پیروں میں. تمہیں کون کہتا ہے ایسے پیروں کو پکڑو؟ تم پیر ہی ایسا لے لو جسے دیکھ کر زکات آ جائے اور جس کا ہے وہ چپ نہیں کرے. سبحان اللہ کہو. شک نہ کرنا. مصطفیٰ کی عزت ہو دل میں, نمازی ہو, گردن میں شریعہ نہ ہو, اپنے پیر خانے کا ادب رکھتا ہو, زیارت کرتا ہو, یہاں بھی کنڈ نہیں لگے گی, آگے بھی کنڈ نہیں. بہت لمبا سفر کر کے وہ بڑا نام سن کے وہ بڑا چرچا سننے کے بعد وہ توسے پہنچا. ختم ہو گئی تقریر. سرزمین توسا پر میرے شیخ میرے پیر. تم نہ بھی سبحان اللہ کہو وہ پھر بھی میرے پیر. حضرت شاہ سلیمان توسوی جلوہ فروز ہیں. اس نے سلام کیا. سلام کے بعد کہنے لگا بڑی دور سے آیا ہوں, کوئی نصیحت کریں. خواجہ سلیمان توسوی نے اسے دیکھ کر کہا بیٹا اللہ کو ناراض نہیں کرنا, بیٹا اللہ کو مانو. حیران ہو گیا, میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, یہ نصیحت کرنی تھی؟ اس کا تو مجھے گھر بھی پتا تھا. بچپن میں ہم نے پڑھا تھا ہمیں کس نے پیدا کیا, ہمیں روزی کون دیتا, تو یہ تو سارا ہمیں پتا تھا. پریشان ہو گیا, اتنا بڑا پیر اور یہ نصیحت. اس کے دل کی کیفیت دیکھ کے کہتے ہیں پتر بات سن, فقیر تجھے کہہ رہا ہے اللہ کو مانا کر, چل اتنا تو مان جتنا تو اپنے آپ کو مانتا ہے. اب تو اس کے چھکے ہی چھوٹ گئے. یہ کیا کہہ دیا شاہ جی آپ نے, شاہ سلیمان یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کو مانو اور اتنا مانو جتنا اپنے آپ کو مانتے ہو. میرا تو سفر ضائع ہو گیا, میں کہاں نکلا تھا لیاقت پور سے پیر کی زیارت کے لیے, تو سارا بیکار ہو گیا. میں نے پیٹرول خرچ کیا ہے بڑا لمبا چھوڑا. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا, اسے کہنے لگے بیٹا اللہ جی کو مانا کرو, کم از کم اتنا مان لو جتنا اپنے آپ کو مانتے. اچھا کہنے لگا جی پھر میں جاؤں؟ فرمایا نہیں جانا نہیں, آج سو جاؤ, آرام کرو, عشاء پڑھو, کھانا شانا کھاؤ, صبح ناشتہ کرنا فقیر کے ڈیرے کا, پھر چلے جانا. نماز عشاء پڑھی, شام کا لنگر کیا, صبح نماز فجر میں آیا, سرکار کی زیارت پھر ہوئی, تو پھر پوچھا سرکار کوئی نصیحت؟ فرمایا بھائی اللہ کو مانا کرو. چلو اتنا ہی مان لو جتنا اپنے آپ کو مانتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ آپ کی سگی ماں پہ جمی بہن آپ کے ساتھ بیٹھ جائے کرسی پہ, تو آپ ننگی عورتیں دیکھ لیں گے؟ ہاں اچھا, ماں بیٹھ جائے تو مجرا دیکھ لو گے؟ ابا بیٹھ جائے تو فلم دیکھ لیں گے؟ آج کل جو فلمیں چلیں دیکھ لو گے؟ تو کیا آپ نے اللہ کو ابے جیسا بھی نہیں سمجھا؟ بولو جسے سمجھ اوے رحیم یار خان والو, بچ جاؤ اے, بچ جاؤ اے, اوے بچ جاؤ اے. حیران ہوں میں. آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ غلام. کتنا خوبصورت نام ہے آپ کا. غلام کبریہ صاحب, آپ کا کوئی ملازم ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو, مثال دے رہا ہوں, اس کا خیال ہو کہ مجھے کبریہ صاحب سے کم از کم 2 لاکھ تنخواہ ملے مہینے کی, گاڑی بھی دے دیں, بنگلہ بھی دے دیں, اور کام بھی اے سی میں بیٹھ کر کمپیوٹر پہ لیا جائے, وہ بھی تھوڑا سا. اتنے آرام کے بعد میری 751 کا کیس بھی آپ سے چل پڑے, تو وہ پاگل نہیں تو اور کیا ہے کہ جس کی فیکٹری میں رہنا ہے
اس میں آرام بھی چاہتا ہے، سکون بھی چاہتا ہے، رزق بھی چاہتا ہے، برکت بھی چاہتا ہے، مالک کے ساتھ پھڈا بھی رکھتا ہے۔ میں نے جو کہنا تھا میں کہہ دیا، میں نے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ کوئی سمجھا ہے تو میں اسے سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے سمجھ آئی اس کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی اسے منت کروں گا رب دی کائنات وچ وی رہنا ہے، دل بھی کردے آرام نال رواں تے اللہ نال 57 بھی شروع کیتی ہے۔ کم بختو عقل کرو، مالک سے بنا کے رکھو گے تو زندگیوں میں آرام آ جائے گا۔ اب اس پہ آیت پڑھوں اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو؟ سورہ طلاق 65واں سورہ ہے، دوسری آیت آدھی پڑھوں گا، تیسری پوری پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تم میں سے کوئی گناہوں سے باز آ جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم میں سے کوئی بندے کا پتر بن جائے، اس پہ جب بھی اوکھی پیڑی بنے گی نا میں خود کر دوں گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اسے وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لکھ لو نوجوانوں، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہونے دو، محمد کے رب کو ناراض نہ کرنا۔ حضرت خواجہ سلیمان اسے کہتے ہیں اللہ کو مان، اور کم از کم اتنا مان جتنا اپنے آپ کو مانتا ہے۔ اس نے کہا حضور پھر میں چلا جاؤں، رات رہ لو، کھانا کھا لو، عشاء پڑھ لو، فجر پڑھ لی، فجر پڑھ کے جاؤں، پھر میں ناشتہ کر لو۔ کمرے میں چلا گیا، خان شامے کو سرکار نے بلایا، قرآن لانگری جی آقا ناشتے میں کیا ہے؟ کہا حضور پائے بھی ہیں، چنے بھی ہیں، کوفتے بھی ہیں، انڈا بھی ہے، پراٹھے بھی ہیں، نان بھی ہیں، گرم دودھ بھی ہے، دہی بھی ہے، تازہ مکھن بھی ہے، اور چشتیاں نہ لنگر ہے، تو ہموں کیڑی پریشانی ہوئی؟ یہ سیدی صاحب چشتی ہیں، اب میں کیا بتاؤں مجھے کیا کھلا کے بٹھایا ہے؟ بات کی سمجھ آئی؟ ایسے تو نہیں میں پڑھ رہا۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، آپ سب کو حیدری لنگر نصیب فرمائے، فرعونی لنگر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا لنگر دے جو یار کے نام پہ لگتا رہے۔ اچھا عرض کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہو رہا جی رات کی باسی دال ہے وہ بھی ساتھ رکھ، اچار ہے وہ بھی ساتھ رکھ، کھٹی لسی ہے رات والی وہ بھی ساتھ رکھ، ایک مسلم مرغ بھی بھون کے ساتھ رکھ، اور وہ فلاں نمبر کمرے میں جو ملنگ ہے نا اسے یہ سب کچھ دے کے آؤ۔ لو جی بریک فاسٹ میں اس کے سامنے پائے شائے، چنے شنے، انڈا شنڈا، یہ سارا نان روٹی حلوہ پوری اور یہ تازہ مکھن دہی شہی، ایک سائیڈ پہ چھوٹا سا اچار، سوکھے ٹکڑے، باسی دال اور چھاٹی کی لسی۔ اس نے کھانا سامنے رکھ کے کمال لنگر ہے بھائی، ایک لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالا، دروازے سے آواز آئی پلاؤ ہے جی اللہ دے نہاتے دے آج۔ جب کہنے لگا جی پلاؤ ہے جی اللہ دے نہاتے دے آج، تو اس کا بلڈ پریشر اپ ہو گیا۔ اس نے دیکھے کہ شرم نہیں ہوندی، یہ ٹائم ہے منگن دا، ٹھہر گیا آ جاندہ روٹی تے کھا لیں دیو۔ او سگوں آکھے موتیاں آلیو میں تو ہم کو دوں کچھ آکھے رب دے نہاتے دینا ہے تے دیو، نہیں تے اسی کسی اور کلو مانگ لیں گے۔ جب اس نے دوسری دفعہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام پہ دو، اب اس کا دھیان پڑا ساری ٹرے پہ، باسی دال، سکے ٹکڑے، اچار تے چاٹی دی لسی دے گئے، لکھا ہماری یار کی سیاپا پائی، ناشتہ تے کرن دے، دبا کے ناشتہ کر کے خواجہ صاحب کے پاس آ کے اندر حضور میرا سلام قبول فرماؤ۔ آپ نے میں پتر اللہ نو منیا کر، چلے نہ کدھر مان چھٹ جنہ اپنے آپ نو مان لے۔ اب وہ مچل کے کہنے لگا حضور آپ یہ بار بار رات سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے جنہ مان لے، اپنے جنہ مان لے، اپنے آپ مسکرا کے کہتے ہیں اپنے جنہ بھی ماندا نا تے ادھا گناہ نو دے ہی چھڑدا۔ رحم یار خواہ والو اللہ کو مانو، چل اتنا ہی مان لو جتنا ابے کو مانتے ہو، تم نے اللہ کو بندے کے برابر بھی مانا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلاح۔ آج 4 آیتیں انہی پر گزارا کر لو، باقی ساری آیتیں میں آپ سے ادھار کر رہا ہوں۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ میں پھر حاضر ہو جاؤں گا،
اور باقی آیتیں آپ کے ساتھ آ کے ڈسکس کروں گا. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے. سبحان اللہ.